عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین رفیقان گرامی قدر انجمن رضائے مصطفیٰ کی طرف سے الدورۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے درس کا اہتمام ہے اور آج دوسرا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو یہ تفصیل بتائی گئی تھی کہ سیدنا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قدس سرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بار حرمین طیبین کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے، مگر دوسری بار آپ کا تشریف لے جانا خالص اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی انعام کے طور پر ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت اور کرم سے ملا، اور پھر وہاں جانے کے بعد اس سفر مبارک کی برکتوں اور حکمتوں کا ظہور ہوا۔ یکایک یہ مبارک سفر سرکار کی بارگاہ کا آپ کو میسر ہوا، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد علماء حرمین طیبین کے درمیان جو آپ کی علمی شان و شوکت کا اظہار ہوا، اس کے بے شمار اثرات اور فوائد پوری دنیا پر مرتب ہوئے۔ ایک حکمت یہ بھی لوگوں پر منکشف ہوئی کہ ہندوستان کے ایک جلیل القدر اور فاضل ذی شان کے حوالے سے دیابنا نے مکر و فریب کے طور پر استفتاء کر کے مفتیان حرمین طیبین سے جواب چاہا تھا، اور وہاں کے مفتیان کرام میں سے بعض حضرات نے اس کا کچھ جواب بھی تحریر فرما دیا تھا، لیکن جب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ان علماء کرام کی گفتگو ہوئی اور آپ نے مسئلے کو واضح فرمایا، تو خود عالم مکہ المکرمہ نے فرمایا کہ تمہارا آنا مبارک ہو۔ اسی سفر مبارک میں الدورۃ المکیہ جیسی عمارت العرا اور عظیم الشان کتاب اعلیٰ حضرت نے تصنیف فرمائی۔
اس سفر مبارک کی یہ عظیم برکت صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کو نہیں ملی بلکہ پوری دنیا اسلام کو ملی، اور آج اس کتاب سے پوری دنیا اپنے عقیدے کو جلا بخش رہی ہے، اور اس کتاب جو لاجواب کتاب ہے اپنے موضوع پر پوری دنیا میں علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے ایک لاجواب اور اہم کتاب سمجھی جا رہی ہے۔ خطبہ اس سے پہلے آپ کو سنایا گیا تھا، مگر باقاعدہ آغاز چونکہ آج سے ہو رہا ہے، اس لیے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے عربی زبان میں خطبہ اور پھر مسئلہ تحریر فرمایا ہے، برکت کے لیے اسے پڑھا جائے گا، اور پھر حضور حجت الاسلام شہزادے اعلیٰ حضرت سیدنا حامد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جو ترجمہ فرمایا اس کو سامنے رکھ کر اس کی کچھ تشریح اور تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ علام الغیوب غفار الذنوب ستار العیوب المظہر من ارتضى من رسول على السر المحجوب، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أرضى من ارتضى وأحب محبوب، سيد المطلعين على الغيوب الذي علمه ربه تعليما، وكان فضل الله عليه عظيما، فهو على كل غائب أمين، وما هو على الغيب بضنين، ولا هو بنعمة ربه بمجنون، مستور عنه ما كان أو يكون، فهو شاهد الملك والملكوت ومشاهد الجبار والجبروت، ما ذاغ البصر وما طغى، أفتمارونه على ما يرى، نزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء، فأحاط بعلوم الأولين والآخرين، وبعلوم لا تنحصر بحد وينحصر دونها العد، ولا يعلم أحد من العالمين، فعلوم آدم وعلوم العالم وعلوم اللوح وعلوم القلم كلها قطرة من بحار علوم حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لأن علومه وما يدريك ما علومه عليه صلوات الله تعالى وتسليمه هي أعظم رشها وأكبر غرفة من ذلك البحر الغير المتناهي عن العلم الأزلي الإلهي، فهو يستمد من ربه والخلق يستمدون منه، فما عندهم من العلوم إنما هي له وبه ومنه وعنه، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وكرم آمين. وبعد، فقد أتاني وأنا حل بالبلد الحرام سوال من بعض الهنود في علم سيد الأنام عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وقت العصر يوم الاثنين لخمس بقين من ذي الحجة عام 1323 من هجرة من أتم الحج وأوضح المحجة عليه من الصلوات أكملها،
ومن التسليمات أفضلها وأظنه ناشئ من بعض الوهابية الذين قد سبوا الله ورسوله سبا وأشاعوا بذلك في الهند كتبا، وذلك لأن السني إن احتاج هاهنا أن يسأل علماء فهذا بلد الله الأمين ممتلئ بحمد الله تبارك وتعالى علما وعلماء، فمن كان عند البحار الزواخر فما مضيه إلى نهر في الآخر، على أن سادتنا علماء مكة المكرمة قد شرحوا مسألة علمه صلى الله عليه وسلم وسائل المسائل التي يخالف فيها الوهابي الأغلب لا مرة ولا مرتين، وقد كشفوا الرين وأفادوا الزين وأبادوا الشين وأقاموا على الوهابية الحي، وهذا العبد الضعيف بفضل ربه القوي اللطيف أبا عن جد في خدمة السنة الزهراء مقيم على الوهابية القامة الكبرى، صنف كتبا تزيد ولا 200 ودعا إلى كبرائهم إلى المناظرة لا كرة ولا كرتين، فما أحار أحد منهم جوابا، وبهت الذين كانوا يسبون نبينا سبابا وكانوا ينسبون إلى ربنا كذبا كذابا، فهربوا وشردوا وماتوا وخمدوا، ومن بقي منهم فسترون إن شاء الله تعالى أن سيموت هائرا بائرا وهو أخرس مبهوت، فهذا ما يغيظهم، وقد علموا أني بمكة منقطع عن كتبي مشتغل بزيارة بيت ربي مستعجل إلى بلد مولاي وحبيبي صلى الله عليه وسلم، فأثاروا هذا السؤال طمعا منهم أن يمنعني الاستعجال وشغل البال وفقدان الكتاب عن إبانة الجواب، فيكون في ذلك عيد لهم ومسرة ونوع عوض من عما أصابهم من المعرة إن سكت أيضا مرة كما أسكت كبراءهم 1000 مرة، وجهلوا أن هذا الدين المتين مامون وكل من ينصره منصور ومسؤول، وإنما أمر الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا ما فهمت من هذا السؤال، والعلم بالحق عند ذي الجلال، فالأحسن تقسيم الجواب إلى قسمين، قسم للسائل المستفيد وآخر على السائل العنيد ليصل كل ما يستأهله ويجاب كل بما هو أهله. حضرات، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کا خطبہ اور اس کتاب کے لکھنے کا پس منظر عربی میں بیان فرمایا. پوری کتاب عربی زبان میں ہے تو خطبہ اور سارے مسائل عربی ہی میں ہیں. حصول برکت کے لیے اور فیض لینے کے لیے ان عربی عبارتوں کو پڑھنا اور سننا بھی کار ثواب ہے. اور اگر کوئی صاحب عربی بھی پڑھنا چاہیں تو میری اس تلاوت سے وہ آسانی سے ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس پر حرکات زیر و زبر نہیں لگائے گئے ہیں. ترجمہ سماعت فرمائیں. سب خوبیاں اللہ کو جو جمیع غیوب کا جاننے والا ہے، گناہوں کا بڑا بخشنے والا، عیبوں کا بہت چھپانے والا، پوشیدہ راز پر اپنے پسندیدہ رسولوں کو مسلط کرنے والا. خطبے میں اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کی آیتوں سے اخذ کر کے اور اپنے الفاظ میں عقیدے کا اظہار فرمایا کہ خدا وہ ہے جو اپنے پوشیدہ اور چھپے ہوئے رازوں کو اپنے منتخب رسولوں کو عطا فرما دیتا ہے، اور سب سے افضل درود اور سب سے قابل تر سلام ان پر جو ہر پسندیدہ سے زیادہ پسندیدہ اور ہر پیارے سے بڑھ کر پیارے ہیں. یہ خطبے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سارے محبوبوں سے زیادہ محبوب ہیں، غیبوں پر اطلاع پانے والوں کے سردار، گویا اللہ تبارک و تعالی نے جن جن محبوبوں کو علم غیب عطا کیا ہے، ان سارے حضرات اور مقدس نفوس کے سردار ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ان کے رب نے خوب سکھایا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَعَلَّمَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو نہیں جانتے تھے اللہ نے سب علم تمہیں عطا کر دیا، جن کو ان کے رب نے خوب سکھایا، اور اللہ کا ان پر فضل بہت بڑا ہے، اور وہ ہر غیب پر امین اور غیب کے بتانے میں بخیل نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور آپ کی صفت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ہر غیب پر امین ہیں۔ علم غیب ایک امانت ہے جو اللہ نے رسول پاک کو عطا فرمائی، تو آپ امین ہیں علم غیب کے، اور غیب کے بتانے پر بخیل نہیں کہ آپ کو اللہ نے علم غیب عطا بھی کیا، اور یہ بھی اللہ نے آپ کو اجازت عطا فرمائی کہ آپ جس کو چاہیں علم غیب خود عطا فرماتے ہیں، اور نہ وہ اپنے رب کے احسان سے کچھ پوشیدگی میں ہیں کہ جو ہو گزرا یا آنے والا ہو ان سے چھپا ہو، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا کوئی بھی اس عظیم ذات سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو وہ ملک اور ملکوت کے مشاہدہ فرمانے والے ہیں۔ ملکوت و ملک یہ دو لفظ ہے جس کی تشریح میں علماء کرام نے الگ الگ انداز سے اپنی باتیں رکھی ہیں، مگر مختصر لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے ظاہری دنیا اور ایک ہے چھپی ہوئی دنیا جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مگر حدیث پاک کی روشنی میں ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، تو اب وہ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ان کی دنیا ایک باطنی دنیا ہے۔ جنات ایک باطنی دنیا میں رہنے والی چیز اور مخلوق ہے۔ تو ملک سے مراد وہ چیزیں جو لوگوں کو نظر آ رہی ہوں، یعنی عالم شہادت، اور ملکوت سے مراد وہ دنیا جو لوگوں کو نظر نہ آئے، جس کو عالم غیب کہا جاتا ہے۔ تو رسول پاک وہ ہیں کہ وہ عالم شہادت کا بھی مشاہدہ فرمانے والے ہیں اور عالم غیب کا بھی مشاہدہ فرمانے والے ہیں۔ اور جبار و جبروت یہ دو کلمے ہیں۔ جبار یہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم مبارک ہے، اور جبروت سے مراد اس کی خوبیاں ہیں، اس کے صفات ہیں۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ میرے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن سے نہ عالم غیب و شہادت چھپا ہے اور نہ ہی اللہ و رسول کی ذات پوشیدہ ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا بھی مشاہدہ فرمانے والے ہیں، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے ایک دوسرے شعر میں یوں فرمائی ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ غرور و درور۔ تو وہ ملک اور ملکوت کی مشاہدہ فرمانے والے ہیں، اور اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے ایسے دیکھنے والے ہیں کہ نہ آنکھ کج ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔ شب معراج رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ جل مجدہ کا دیدار فرمایا، جس کا ذکر سورہ والنجم میں تفصیل سے موجود ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یہ ذکر فرمایا، تو کیا تم جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں ان میں ان سے جھگڑتے ہو؟ جب قرآن خود فرما چکا کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا، اور قرآن یہ فرما چکا کہ وہ ملکوت و ملک کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں، قرآن نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے انہیں اولین و آخرین کا علم عطا فرما دیا، تو پھر کیا تم ان کے علم میں جھگڑتے ہو، ان کے علم میں اختلاف کرتے ہو، اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اللہ نے ان پر قرآن اتارا ہر چیز کا روشن بیان کر دینے کو، تو حضور نے تمام اگلے پچھلے علوم پر احاطہ فرمایا، یعنی جو ما سبق میں کائنات میں جن جن کو جو علم تھا اور جو اشیاء تھیں، جو چیزیں تھیں جن کو جو علم دیا گیا، وہ سب کچھ اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے قیامت تک، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کے علم میں اس کو داخل فرما دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلوں کے علوم اور آنے والوں کے علوم کو گھیرے ہوئے ہیں، اور کوئی علم اور کسی کا علم، کوئی علم اور کسی کا علم حضور کے علم سے آگے نہیں ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت انسان کی نسل چلی، اب جتنے انبیاء، جتنے رسولان عظام، جتنے قدسی صفات انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جناتوں کی دنیا، ان کو جو علوم عطا کیے گئے، پھر فرشتوں کی دنیا، پھر ان کو جو علوم عطا کیے گئے، انسان کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہے جہاں سے ابتدا ہے اس کائنات کی، اور جن جن کو جو علم عطا کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کو سب عطا کر دیا، اور ایسے علموں پر جو کسی حد پر نہ رکیں اور گنتی ان تک پہنچنے سے تھک رہے، یعنی جس طرح سے ہم کسی کی خوبیوں کو نہیں شمار کر سکتے ہیں، سرکار کی ذات وہ ہے کہ ان کے اوصاف و کمالات کو نہیں شمار کر سکتے ہیں، تو ان کو کس کس چیز کا علم ہے یہ بھلا عقل انسانی کیسے شمار میں لا سکتے ہیں۔ اور تمام جہان میں کوئی ان کو نہیں جانتا، کوئی ان علوم کو نہیں جانتا جن علوم کو اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے علم اور تمام عالم کے علم، لوح و قلم کا علم، یہ سب مل کر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علموں کے سمندروں سے ایک بوند ہے۔ کائنات کا جتنا علم ہے، جتنی مخلوق ہے، ان ساری مخلوقات کو جس قدر علم عطا کیا گیا، یہ سب علم مصطفیٰ کی ایک بوند ہے۔ اس واسطے کہ حضور کے علوم، اور تو نے کیا جانا کہ حضور کے علم کیا ہیں، سب سے بڑا چھینٹا اور عظیم تر چلو ہیں اس غیر متناہی سمندر یعنی علم قدیم الہی سے۔ مطلب یہ ہوا کہ علم مصطفیٰ کو آپ کیا سمجھو، وہ علم خداوندی کا ایک چھینٹا اور علم الہی کا جو سمندر ہے غیر متناہی، جس کا کوئی سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں ہے، اس سمندر کے ایک عظیم چلو کا نام علم مصطفیٰ ہے۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم بلا واسطہ عطا فرمائے، اور پوری کائنات کو جو علم ملا وہ رسول پاک کی بارگاہ سے ملا ہے۔ تو حضور اپنے رب سے مدد لیتے ہیں اور تمام جہان حضور سے مدد لیتا ہے۔
تو اہل عالم کے پاس جو کچھ علوم ہیں وہ سب حضور کے علم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے انبیاء کرام، رسولان اعظام، اور پھر ان کی امت میں جو اہل ایمان اور ان میں جو اولیاء کرام، جن کو جو علم ملا، پھر عام مخلوق جس کو جو علم ملا، سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سبب ملا ہے، اور سب کے علم کا سبب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور حضور کے سبب ہے، اور حضور کی سرکار سے آئے اور حضور سے اخذ کیے گئے ہیں۔ گویا جس کو جو ملا وہ رسول پاک کے در کرم سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام بھیجے اور ان کے آل و اصحاب پر اور برکتیں اور اعزاز نازل فرمائے۔ الہی ایسا ہی کر اور اپنے محبوب پر درود و سلام کی رحمت، درود و سلام کی بارشیں نازل فرما۔ یہ ہوا خطبہ جو اعلیٰ حضرت نے عربی میں لکھا، اس کا ترجمہ۔ اب اس کتاب کا سبب تالیف تو میں اجمالاً بتا چکا ہوں، مگر اعلیٰ حضرت نے جو بتایا عربی میں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حمد و نعت کے بعد کہ اس اثنا میں کہ میں مکہ معظمہ میں مقیم تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں ٹھہرا ہوا تھا، میرے پاس علم سرور عالم علیہ وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلاۃ والسلام کے بارے میں بعض ہندیوں کی طرف سے پیر کے دن عصر کے وقت 25 ذی الحجہ 1323 کو ان کی ہجرت سے جنہوں نے حجت تمام فرمائی اور راہ حق روشن کر دی، ان پر سب سے کامل تر درودیں اور سب سے افضل تر سلام۔ ایک سوال آیا، کتنا پیارا جملہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا۔ ہم جو عربی میں ہجرت لکھتے ہیں، لفظ یہ ہجری ہے، سن 1442 ہجری چل رہا ہے، تو 1323 ہجری میں اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب لکھی۔ 25 ذی الحجہ کو دوشنبہ کے دن عصر کے وقت یہ سوال اعلیٰ حضرت کے پاس آیا، تو اعلیٰ حضرت کو بتانا تھا 1323 ہجری، مگر لفظ ہجری کہاں سے رائج ہوا اس کی وضاحت بھی ایک جملے میں اعلیٰ حضرت نے فرما دی کہ یہ ہجری اس ہجرت سے ماخوذ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا راستہ جس سفر میں واضح فرمایا اس کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور اسی سے یہ ہجری رائج کیا گیا ہے۔ یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کی اپنی تحریر کا۔ ایک سوال آیا، اب اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں، اور میرے گمان میں ان بعض وہابیہ کا اٹھایا ہوا ہے وہ سوال جو بھیجا گیا، جنہوں نے دل کھول کر اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی اور ہندوستان میں اس کی کتابیں شائع کی۔ یعنی یہ سوال اعلیٰ حضرت فرماتے میرا گمان یہ ہے کہ ہندوستان کے بعض وہابیوں کی طرف سے آیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے کتنا محتاط لفظ استعمال کیا ہے، فرماتے میرے گمان میں یہ کہ یہ ہندوستان کے وہابیوں کی طرف سے آیا۔ اب یہ گمان کیوں اعلیٰ حضرت نے کیا؟ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ یہاں کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ یہاں مکہ مکرمہ میں اگر کسی سنی کو کسی مسئلہ کی حاجت ہو علماء سے دریافت کرنے کی تو یہ اللہ کا امان والا شہر ہے، بحمد اللہ علم اور علماء سے بھرا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو چھلکتے دریاؤں کے پاس جو موجود ہو وہ بھلا ایک پس مادہ نہر کے پاس کیا جائے گا؟ تو یہاں بڑے بڑے علماء مفتیان کرام مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر کے میرے پاس سوال بھیجا گیا، گویا سمندر کو چھوڑ کر کے نہر کے پاس آ رہے ہیں، اس کا مطلب اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے، اور کسی نہ کسی وجہ سے یہ سوال ان علماء کے بجائے میرے پاس بھیجا گیا ہے۔ علاوہ بری ہمارے سرداروں علماء مکہ مکرمہ نے علم نبی کا مسئلہ اور باقی جتنے مسائل میں ستمگار وہابی خلاف کرتا ہے
ایک دو بار نہیں بارہا مشرف بیان فرما دیا ہے، اور زنگ چھوڑا دی اور زینت بخشی اور عیب مٹا دیا اور وہابیہ پر موت قائم فرما دی۔ یعنی علماء مکہ مکرمہ نے علم غیب نبی کے تعلق سے جتنے اعتراضات وہابیوں کے تھے سب کا جواب دے دیا اور اس مسئلے کو مکمل واضح فرما دیا۔ اس کے باوجود پھر میرے پاس سوال بھیجنا یہ دل میں کالا ضرور ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے، یہ میں نے سمجھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اور یہ بندے ضعیف اپنے قوی و لطیف رب کے فضل باپ دادا سے چمکتی سنت کی خدمت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ دادا سے دین حنیف کی خدمت کرتا آ رہا ہوں۔ چنانچہ آپ حضرات کو یہ بات بتائی ہی گئی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے والد ماجد علامہ نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اتنے جید عالم تھے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ ان جیسی تیز نظر والا ہندوستان بھر میں مجھے کوئی دوسرا نظر نہیں آیا۔ کسی نے ایک بار سوال کیا اعلیٰ حضرت سے کہ ہم کس کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کریں؟ یہ کسی نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس دور میں یہ فقیر کس کے بارے میں کہے کہ اس کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کریں؟ پورے ہندوستان میں صرف دو ذات میری نظر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ایسی تھی کہ جن پر اعتماد کامل کیا جا سکتا تھا۔ ایک حضرت علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے خاتمۃ المحققین والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت نے یہ تحریر فرمایا، اور بعض کتابیں اعلیٰ حضرت کی کہ والد ماجد کی ایسی ہیں کہ اگر آدمی اس کا صحیح ڈھنگ سے مطالعہ کر لے سمجھ کر کے تو فن مناظرہ میں بدعقیدوں سے اسے کسی اور کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے خود اس کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، جس کا نام ہے اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد۔ یہ کتاب بہت ہی زبردست اور مارکت الاعلیٰ ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر اعلیٰ حضرت کے پردادا علامہ کاظم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب وہ لوگ تھے جو مستقل خدمت دین پر مامور تھے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ فقیر باپ دادا سے چمکتی سنت کی خدمت میں ہے، یعنی خدمت دین میں لگا ہوا ہے، اور وہابیہ پر قیامت قائم کیے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صرف میں ہی نہیں، میرے والد ماجد کا بھی حال یہی تھا کہ وہ وہابیوں کے ہر اعتراض کا جواب دیتے، اور اس طرح سے آپ ان کا رد فرماتے کہ آج تک اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی لکھی ہوئی کتاب کا کوئی جواب کسی وہابی کی طرف سے نہیں آیا۔ بہت ہی اہم کتابوں میں ایک کتاب ہے اضاءۃ الآثام لمانعی عمل المولد والقیام۔ یہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی کتاب ہے جو سلام و قیام کے موضوع پر ہے۔ آج تک دنیا وہابیت کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آ سکا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہابیہ پر قیامت ہم باپ دادا سے قائم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے 200 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، 1323 ہجری میں لکھ رہے ہیں، لیکن محشی نے لکھا ہے، اور یہ حاشیہ خود حضور حجت الاسلام تحریر فرماتے ہیں کہ یہ 200 جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ خالص وہابیہ کے رد میں، ورنہ بحمدہ تعالیٰ 400 سے زیادہ کتابیں اس وقت تک اعلیٰ حضرت نے تحریر فرماتے۔ اور اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں اور ان کے بڑے بڑوں کو 2-4 دفعہ نہیں بلکہ بکثرت دعوت مناظرہ دی، تو ان میں سے کسی نے لوٹ کر جواب نہ دیا اور مبہوت ہو کر رہ گئے۔ ہندوستان میں آپ تاریخ مناظرہ اگر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ پوری تفصیل مل جائے گی۔ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشنام دیتے تھے، برا کہتے تھے، اور ہمارے رب عز و جل کی طرف اپنے جھوٹ سے کذب کی نسبت کرتے تھے،
چونکہ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، تو اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو وہ بھاگے اور نوکے دم گئے، یعنی دم دبا کر بھاگ گئے اور مر گئے اور بجھ گئے، اور جو ان میں باقی رہا ہے تو ان قریب انشاءاللہ دیکھو گے کہ وہ اسی حال میں مر جائے گا، حیران، ہلکان، گونگا، بدحواس۔ تو یہ وہ بات ہے جو انہیں غیظ دلا رہی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہماری باتوں کا وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں، اور ان سے مناظرے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، اور بغیر جواب دیے ہوئے کئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو جو موجود ہیں وہ اسی گھٹن میں اور جلن میں رہتے ہیں کہ یہ تنے تنہا ہمارے علماء کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اور ہمارے علماء کی طرف سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، تو اسی غیظ و غضب میں وہ چلے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت آگے تحریر فرماتے ہیں، انہوں نے جانا کہ میں مکہ معظمہ میں اپنی کتابوں سے جدا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے جب اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے تھے تو وہاں کتب خانہ لے کر تو گئے نہیں تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور کتابوں سے الگ ہوں، اور بیت اللہ کی زیارت میں مشغول ہوں، اور اپنے مولا و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی جانب جانے کی جلدی ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا، ایسے موقع پر سوال اٹھایا، اس طمع پر، اس خواہش اور لالچ پر کہ یہ جلدی اور اس دھیان میں دل کا لگا ہونا اور کتابیں پاس نہ ہونا مجھے اظہار جواب سے روک دے گا۔ یہ سب پلان انہوں نے بنایا کہ مکہ مکرمہ سے ان کا سفر اب مدینہ طیبہ کی طرف ہونے والا ہے، تو ان کو ویسے ہی جلدی ہے، کتابیں پاس نہیں ہیں، دل زیارت حرمین طیبین میں لگا ہوا ہے، تو اس موقع پر یہ کتاب کیا لکھ پائیں گے؟ تو جب جواب نہیں دیں گے تو اس میں ان کو عید اور خوشی ہو جائے گی کہ یہ جواب نہیں دے سکے، اور وہ مصیبت جو ان پر پڑی اس کا ایک طرح کا بدلہ ہو جائے گا کہ میں بھی ایک بار چپ رہا جیسا کہ میں نے ان کے بڑوں کو 1000 بار چپ کر دیا۔ یعنی ان کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ دیکھو احمد رضا جواب نہیں دے سکے، ہم نے ان سے سوال کیا، تو ان کو تھوڑی خوشی ہو جائے گی۔ انہوں نے سوچا کہ چلو یہی کچھ بدلہ لے لیا جائے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور نہ جانا کہ یہ دین متین امان میں ہے، یعنی اللہ کا یہ دین یہ ہر غلط اور باطل اور مکر و فریب سے محفوظ ہے، اور جو کوئی اس کی مدد کرے یعنی دین کی مدد کرے منصور و محفوظ ہے۔ یہ دین بھی محفوظ، اور جو دین کی مدد کرے گا وہ بھی محفوظ ہوگا۔ اور اللہ کا کام یوں ہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور اس کے کرم سے یہ کتاب بھی تیار ہو گئی۔ تو اس سوال سے جو میں سمجھا وہ یہ ہے، معاملہ یہ تھا، اس لیے میرے پاس سوال بھیجا گیا تاکہ یہ جواب نہ دیں اور ہم ہندوستان بھر میں جا کر کے مشہور کریں کہ وہاں ان سے جواب مانگا گیا مگر یہ جواب دینے سے عاجز رہے۔ اور حق کا علم اس عزت والے کو تو بہتر یہ ہے کہ جواب کے 2 حصے کیے جائیں۔ ظاہر سی بات ہے جیسا مخاطب ہوتا ہے گفتگو اسی انداز سے جب ہوتی ہے تو اس گفتگو کو کہا جاتا ہے یہ فصیح و بلیغ گفتگو ہے، معیار کے مطابق ہے۔ اب خالص دیہاتی کے سامنے اگر فارسی اور عربی زبان کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، لیکن جو اہل علم ہے ان کے سامنے انہی کے معیار کی گفتگو کی جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جواب کے 2 حصے کیے جائیں، ایک حصہ سائل کے لیے جو فائدہ طلب کرتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو سوال کر کے کچھ علم میں اپنے اضافہ کرنا چاہتا ہو اس سے گفتگو کا انداز الگ ہوگا، اور جو بحث کرنے آئے گا اس سے گفتگو کا انداز الگ ہوگا۔ دونوں سے ایک طرح کی گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر
کوئی بدعقیدہ عام آدمی آپ سے بحث کرے تو اس سے آپ بحث مت کریے، اس لیے کہ وہ آپ سے پوچھتا جائے گا، آپ جواب دیتے جائیں گے، اور جب آپ اس سے پوچھیں گے اور وہ جواب نہیں دے پائے گا تو کہے گا ہم تو عالم ہیں نہیں، تو دوسروں میں جا کر وہ کہے گا ہم نے ان کے مولانا سے 4 گھنٹہ بحث کی، 5 گھنٹہ بحث کی۔ اسی لیے علماء کو چاہیے کہ وہ بدعقیدوں کے جو عوام ہیں ان سے بحث نہ کریں، ان کو اصل مسئلہ سمجھا دیں، اور پھر اگر وہ بحث کریں تو ان سے یہ کہا جائے اپنے عالم کو بلا کر کے لے آؤ تاکہ معیار ایک رہے اور پھر اس سے گفتگو کی جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے جواب کے 2 حصے کیے جائیں، ایک حصہ سائل کے لیے جو فائدہ طلب کرتا ہے اور دوسرا حصہ ہٹ دھرم حملہ کرنے والے کے لیے، جو ہٹ دھرم ہے اور ہٹ دھرمی دکھاتا ہے اس کے لیے ایک دوسرا حصہ اسپیشل لکھوں گا تاکہ میری طرف سے علمی اٹیک اس پر ہو، اور جب وہ ہٹ دھرمی کر رہا ہے تو میں ایسی باتیں اس کے سامنے رکھوں گا کہ وہ خاموش ہو جائے، کہ ہر ایک کو وہ پہنچے جس کے وہ لائق ہے، ہر ایک کو وہ پہنچے جس کے وہ لائق ہے، اور ہر ایک کو ایسا جواب دیا جائے جس کے وہ قابل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عرب کا ایک مشہور مقولہ ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے اعتبار سے گفتگو کرو، جیسا سامنے والے کا معیار ہو اسی انداز سے اس سے گفتگو کی جائے گی۔ اگر سامنے اہل علم بیٹھے ہیں تو آپ مرصع، مسجع، مقفع، فارسی اور عربی کی عبارتیں استعمال کریں، اردو زبان بولیں مگر مشکل زبان بولیں، وہ سب سمجھیں گے، لیکن اگر دیہاتیوں کے سامنے اس سخت زبان کو استعمال کیا جائے گا تو ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لوگوں کی عقلیں جس معیار کی ہوں، لوگوں کا مزاج جس معیار کا ہو، گفتگو اسی معیار کی ہونی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک حصہ تو میں اس طرح سے لکھوں گا کہ جو لوگ علم چاہتے ہیں، حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچے، اور ایک حصہ میں ان ہر دھرموں کے اوپر حملہ کرتے ہوئے لکھوں گا تاکہ ان کے ذہن میں جو وہابیت کے جراثیم ہیں وہ سارے جراثیم اس حملے سے ختم ہو جائیں۔ اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو کتاب اپنی شروع فرمائی وہ فرماتے ہیں، القسم الاول فی کشف الحجاب عن وجہ الصواب فی هذا الباب وفی انظار تنتقل باب۔ یہ اعلیٰ حضرت نے یہاں سے اصلی کتاب شروع کی اور پھر فرمایا النظر الاول فی محامل نصوص النفی والاثبات۔ النظر الاول اعلم ان ملاک الامر ومناط النجات الایمان بالکتاب کلی وما ضل اکثر من ضل الا انهم یؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كالقدریہ آمنوا بقوله تعالی وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وكفروا بقوله تعالی واللہ خلقکم وما تعملون والجبریہ آمنوا بقوله تعالی وما تشاءون الا ان يشاء اللہ رب العالمین وكفروا بقوله تعالی ذلك جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون والخوارج آمنوا بقوله تعالی وإن الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وكفروا بقوله تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومرجئة الضلال آمنوا بقوله تعالی لا تقنطوا من رحمة اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وكفروا بقوله تعالی من يعمل سوءا يجزى به وامثال ذلك كثيرا وفي كتب الكلام الشهيرة والقرآن العظيم الذي نص أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله نص أيضا أنه فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وقال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وقال وما هو على الغيب بضنين وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم
وهم يمكرون وقال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك إلى غير ذلك من الآيات فهذا ربنا تبارك وتعالى قد نفى نفي لا مرد له وأثبت إثباتا لا ريب فيه فالكل حق والكل إيمان ومن أنكر شيئا منهما فقد كفر بالقرآن فمن نفى مطلقا ولم يثبت بوجه فقد كفر بآيات الإثبات ومن أثبت مطلقا ولم ينفي بوجه فقد كفر بالآيات النافيات والمؤمن يؤمن بالكل ولا تتفرق به السبل وهما لا يمكن لهما مورد واحد فوجب الفحص عن الموارد. سبحان اللہ. یہ ایک خالص علمی بحث شروع ہو رہی ہے. اب جو پہلا حصہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فرماتے ہیں پہلا حصہ اس مسئلہ میں چہرہ حق سے پردہ کشائی اور اس باب میں چند نظریں ہیں کہ مغز سخن چن لیں. یہ اعلیٰ حضرت کی اپنی بولی ہے, اپنا انداز ہے کہ میں نے پہلا حصہ اس کا اس طور پر لکھا ہے کہ اس کے گودے کو اور حاصل کلام کو اہل عقل اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں. اور پھر آپ نے سب سے پہلی گفتگو یہ فرمائی کہ قرآن پاک میں علم غیب کے ہونے اور نہ ہونے کی جو آیات ہیں میں ان آیتوں کو پیش کرتا ہوں جن سے کہ علم غیب ثابت ہوتا ہے یا بعض آیتوں سے علم غیب کی نفی ہوتی ہے, انکار ہوتا ہے. میں ان آیتوں کو پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں ان آیات کریمہ کا مطلب اور معنی کیا ہے اس کو میں واضح کرتا ہوں. اب اس میں تمہید کے طور پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ امر دین کا مدار اور وہ جس پر نجات موقوف ہے پورے قرآن عظیم پر ایمان لانا ہے. کھلی ہوئی بات ہے. ہمارے خطبائے کرام بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ قرآن کریم کی ایک آیت لے کر اور لوگوں کے سامنے اس کا معنی بیان کرتے ہیں اور آگے کی آیت چھوڑ دیتے ہیں. مثلا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ, یہ قرآن کریم میں ہے. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ. اب جو دریدہ دہن ہیں, دین سے دور ہیں, وہ ہنسی اور مذاق کے طور پر اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں قرآن خود ہی کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن آگے کی جو آیت کریمہ ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں, قصداً اسے نہیں پڑھتے ہیں. آگے آیت کریمہ کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. تو اب ایک ٹکڑا لے کر کے دوسرا ٹکڑا چھوڑ دیا. اسی طریقے سے بہت سے ایسے فرقے ہیں جو قرآن کریم کی بعض آیتوں کو سامنے رکھ کر اسی پر گفتگو کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے ہیں اور بعض آیتوں کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. کہ قرآن پاک کی آیتوں میں سے بعض آیتوں کو لے کر کچھ گمراہ فرقے اپنا ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں اور پھر قوم کے سامنے وہی آیتیں پیش کرتے ہیں. اس طریقے سے نہ جانے کتنے فرقے وجود پذیر ہوئے کہ جنہوں نے قرآن کی بعض آیتوں کو سامنے رکھ کر اور کوئی عقیدہ اور نظریہ بنا لیا. اس کی بہت مشہور مثال ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا اور پھر حکم اور فیصلے کی حیثیت سے ایک عظیم المرتبہ شخصیت کا انتخاب ہوا، تو اس وقت ایک طبقے نے
فوراً اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ قرآن فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے، تو جب فیصلہ صرف خدا کا ہے تو کسی آدمی کا فیصلہ ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ شرک ہو گیا۔ اسی کے نتیجے میں ایک طبقے نے خود حضرت امیر معاویہ کی بھی مخالفت کی اور حضرت علی کی بھی مخالفت کی رضی اللہ تعالی عنہما، جبکہ بے شمار آیتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ جن سے آپ کو یہ واضح طور پر ثبوت ملے گا کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا اور کیا مطلب ہے دوسری آیتوں کا۔ تو اعلیٰ حضرت یہیں سے تمہید باندھ رہے ہیں کہ قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا یہ ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ ایمان یہ ہے کہ پورے قرآن عظیم پر ایمان لایا جائے اور اس کے ایک ایک حرف کو تسلیم کیا جائے۔ تو اکثر گمراہ یوں ہی گمراہ ہوئے کہ بعض آیتوں پر ایمان لائے اور بعض سے منکر ہو بیٹھے۔ بہت سے ایسے فرقے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے قرآن کا سہارا لیا اور کہا دیکھو قرآن میں یہ ہے۔ کوئی بھی باطل فرقہ اپنے گھر کی کوئی دلیل نہیں پیش کرتا ہے، ہر باطل فرقہ قرآن اور حدیث ہی کو سامنے لے آتا ہے اور قرآن اور حدیث سے ہی وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی دلیل قوم کے سامنے پیش کرے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسے گمراہ فرقوں کا نام لے رہے ہیں جو اس وقت تو نہیں ہے اپنے پورے عقائد اور تفصیلات کے ساتھ، مگر یہ کہ پہلے زمانے میں اس طرح کے فرقے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت ان کو مثال میں پیش کر رہے ہیں کہ فلاں فرقہ اس نے قرآن کی اس آیت کو مانا اور دوسری تمام آیتوں کو اس نے نظر انداز کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت یہ تمہید اس لیے باندھ رہے ہیں کہ علم غیب کے تعلق سے قرآن میں دونوں طرح کی آیتیں آپ کو ملیں گی، لیکن ان آیات مبارکہ کے معنی اور مطالب کیا ہیں جب تک ان کو نہیں سمجھا جائے گا تب تک ان آیتوں کا صحیح ڈھنگ سے معنی نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پورے قرآن عظیم پر ایمان لانا یہی مدار نجات ہے۔ تو اکثر گمراہ یوں ہی گمراہ ہوئے کہ بعض آیتوں پر ایمان لائے اور بعض سے منکر ہو بیٹھے، جیسے قدریہ فرقے کا نام ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہو، ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ بظاہر ان کا وجود اس وقت معاشرے میں نہیں ہے لیکن کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ قدریہ ایک فرقہ ہے، اب اس کا وجود کسی گوشے میں ہو دنیا کے تو نہیں کہا جا سکتا، اور نہ بظاہر اس نام سے کوئی فرقہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تو بہت سارے ان کے عقیدے ایسے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، لیکن ایک عقیدہ یہاں پر مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، جیسے قدریہ کہ اپنے آپ کو خود اپنے افعال کا خالق جانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے عقیدے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، ہر شے کا خالق حقیقت میں اللہ ہے۔ لیکن قدریہ ایک فرقہ ایسا تھا جس کا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو پیدا کیا لیکن ہم جو کام کرتے ہیں یہ کام اور اس کی طاقت خود ہمارے اندر ہے، یہ اللہ کی تخلیق سے نہیں ہے، یعنی بندہ خود اپنے فعل کا خالق ہے۔ تو اس فرقے کو قدریہ کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ کو سامنے رکھا اور اس سے دلیل پیش کی اپنے عقیدے پر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر باطل فرقہ کہاں سے دلیل پیش کرتا ہے؟ قرآن سے، قرآن کی آیت ہی پڑھتا ہے اور اسی سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو قدریہ جو فرقہ تھا اس زمانے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو کام کرتے ہیں ان کاموں کی تخلیق ہم خود کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور ہم سے جتنے فعل وجود میں آ رہے ہیں یہ سب اللہ کی تخلیق سے ہیں، ہم ان افعال کے خالق نہیں ہیں۔ تو اب یہ فرقہ جو قدریہ تھا، اعلیٰ حضرت نے ایک آیت پیش کی کہ اس آیت پر تو ایمان لائے، آیت میں پڑھ چکا ہوں،
اس کا ترجمہ ہے ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی روشنی میں قدریہ یہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کام بندے خود کرتے ہیں اسی کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ تو اگر وہ خود اپنے افعال کے اور اپنے فعل کے خالق نہ ہوتے اور انہوں نے خود نہ پیدا کیا ہوتا تو ان پر عذاب کیوں ہوتا؟ اگر اللہ نے ان کے افعال کو پیدا کیا ہوتا تو اللہ نے جب پیدا کیا تو اللہ عذاب کیوں دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے خود اپنے فعل کو وجود میں لاتے ہیں اور بندہ ہی اس کا خالق ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو تو انہوں نے مان لیا، مگر ایک دوسری آیت کریمہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے جتنے افعال ہیں ان سب کو اسی نے پیدا کیا۔ تو اس آیت کا انکار کر بیٹھے اور اس آیت پر وہ ایمان لے آئے۔ تو اب یہ ایک مثال ہوئی فرقہ قدریہ کی کہ جنہوں نے ایک آیت کو مانا اور دوسری آیت کو ترک کر دیا۔ اسی طرح سے اس زمانے میں ایک فرقہ تھا جس کا نام ہے فرقہ جبریہ۔ جبریہ ایک فرقہ تھا، اب اس کا بھی وجود نہیں ہے، یہ فرقہ بھی دنیا سے نوپید ہے۔ ان کا کہنا کیا تھا؟ دیکھیے، ایک طرف افراط اور ایک طرف تفریط۔ قدریہ یہ کہتے تھے کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں، خود مختار ہیں، اور جبریہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، بندہ مثل پتھر، وہ اپنے کسی فعل کا خالق نہیں ہے۔ تو وہ جب بڑھے تو حد سے بڑھے اور یہ بھی جب بڑھے تو حد سے بڑھے۔ اب انہوں نے اپنا جو نظریہ قائم کیا کہ انسان پتھر کی طرح ہے، تو اب انہوں نے جس آیت کو دلیل میں پیش کیا اس کا ترجمہ ہے تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ جو مالک ہے سارے جہان کا۔ قرآن کی آیت کریمہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے۔ تو اب جبریہ فرقہ کہتا ہے کہ ہم جب کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں اور ہماری چاہت سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو ہم مثل پتھر ہیں۔ یہ جبریہ نے عقیدہ بنایا۔ تو اب اس آیت کو انہوں نے مانا اور اس آیت کے منکر ہوئے، جس کا ترجمہ یہ ہے یہ ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ تو قرآن پاک نے فرمایا ایک مقام پر کہ ہم نے مجرموں کو ان کی سرکشی کے عوض بدلہ دیا۔ تو گویا سرکشی خود انہوں نے کی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بندہ پتھر کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اسے کچھ اختیار عطا کیا گیا۔ تو جبریہ نے ایک آیت کو مانا اور دوسری آیت کا انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک فرقہ ہے خارجی۔ خارجی فرقہ اس نام سے کوئی اس وقت پوری دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا ہے، لیکن ان کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کا مجموعہ وہابیت کے اندر پایا جاتا ہے۔ خارجی فرقہ ایک جو تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بھی گناہ کبیرہ کرے گا، جو بھی گناہ کبیرہ کرے گا وہ کافر ہے۔ جیسے کسی شخص نے اگر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے، روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر کافر ہے، اگر کسی شخص کی چوری کی، اگر کسی زنا میں مبتلا ہوا، کوئی ایسا جرم کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے۔ اب انہوں نے اپنے اس عقیدے پر بھی قرآن ہی سے دلیل پیش کی کہ جو گناہ کبیرہ کرے گا وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہوگا۔ اب جو آیت کریمہ انہوں نے دلیل میں پیش کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک فاجر لوگ ضرور جہنم میں ہیں، قیامت کے دن اس میں جائیں گے۔ تو اب خارجی یہ کہتا ہے کہ جب قرآن فرما چکا کہ فاسق و فاجر جہنم میں ہیں اور قیامت کے دن اس میں جائیں گے، تو اگر کافر نہیں ہوتے تو کیوں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسق و فاجر یعنی جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں وہ سب کے سب جہنمی ہیں اور وہ مومن نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ یہ انہوں نے اس آیت سے دلیل پیش کی اور اس آیت کے منکر ہوئے کہ بے شک اللہ
کفر کو نہیں بخشتا اور اس کے نیچے جتنے گناہ ہیں جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، بلکہ جو کفر کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک آیت کو تو سامنے رکھ کر کے اپنا عقیدہ بنا لیا اور دوسری آیت کا انکار کر دیا۔ یہ چند مثالیں تھیں جو اعلیٰ حضرت نے پیش کی، اور آخر میں ایک فرقے کا ذکر اور پھر گفتگو اسی پر ختم ہوگی۔ ایک فرقہ تھا اس زمانے میں جس کو فرقہ مرجیہ کہتے ہیں۔ خارجی کے مقابل میں ایک دوسرا فرقہ ہے مرجیہ۔ تو خارجی جو فرقہ تھا